السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ہر قسم دی کبریائی بڑائی حمد و ثنا تسبیحات تعریفات اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کی ذات واسطے ہوئے جو ساری کائنات کا کلا خالق ہے کلا مالک ہے حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے اولاداں دیون والا شفاواں دیون والا بگڑیاں بنانے والا فقط اللہ ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات الہی۔ حضرات عزیز مقام قرآن کریم دا جہاں مقام نے اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام اللہ رب الرحمن دی پاک کلام قرآن پاک دا 24واں پارہ پارے دا رکوع کیا ہوا
سورت دا نام سورہ مومن، سورت دا رکوع چھٹا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نو داتا اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اللہ سب نو عطا کرنے والا ہے۔ انہوں غفور الرحیم اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ وہ عرش والا رحمان بڑے بڑے گناہگاراں بڑے بڑے پاپیاں نو معاف کرنے والا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نو رب اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ ساری کائنات نو وہ کلہ ہی پالن والا ہے۔ اس عرش والے رحمان نو رزاق اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ روح زمین تے جتنے بھی زی روح نے انہاں تمام نو روزی دین والا فقط اللہ ہے۔ اس عرش والے رحمان نو مستجیب الدعوات اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ او عرش والا رب اپنے بندیاں دیاں دعاواں سندا بھی ہے تے انہاں نو قبول بھی کردا ہے۔ حضرات جی وقار، اے مختصر جہا تعارف سی اللہ رب العالمین دی ذات دا۔ حضرات اللہ رب العالمین نے منو تے تانوں بڑی اعلیٰ اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اشرف المخلوق بنا تو بعد اللہ نے منو تانوں بے یارو مددگار نہیں چلے، بلکہ اللہ پاک نے میری تے تہاڈی تخلیق دا مقصد بھی بیان فرمایا۔ جتھے اللہ پاک نے میری تہاڈی تمام ضروریات دا خیال رکھے، رہن واسطے اللہ نے زمین دیتی ہے، آرام کرنے واسطے اللہ نے راتاں بنائیاں اور طرح طرح دے دنیا دے اندر اللہ پاک نے پھل اگائے، طرح طرح دے اللہ نے میرے تہاڈے لئی اناج بنائے، طرح طرح دیاں اللہ پاک نے میرے تہاڈے واسطے دات بنائے۔ اے ون سونے لباس پہندے ہو، گرمی آئے کاٹن کٹ لیندے ہو، سردی آئے کھدر کٹ لیندے ہو، اے سارے اللہ دے انعامات ہیں۔ اور سارا کچھ عطا کرن تو بعد اشرف المخلوق بنان تو بعد اللہ رحیم و کریم نے ایک پیغام منو تے تانوں دیتا ہے کہ اے انسان، جس طرح میں دنیا تے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیتی، بے مقصد پیدا نہیں کیتی، اے انسان جس طرح تو اپنی ضروریات واسطے کوئی بھی چیز بے مقصد لے کے نہیں ہوندا گھر دے اندر، ہر چیز جو تسی حاصل کرتے ہو وہ دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے۔ مثال کے طور تے ایک بندہ گھوڑا خریدتا ہے، جدوں وہ گھوڑا خریدتا ہے وہ دے دل دے اندر ذہن دے اندر دو باتاں ہوندیاں کہ یا اس گھوڑے نو تانگے دے اگے جویا جائے گا، اور یا اس گھوڑے دے اوتے سواری کیتی جائے گی، اور اگر وہ گھوڑا ریس لگان واسطے دوڑ لگان واسطے رکھے ہے انہوں دوڑایا جائے گا، اور اگر کوئی گھوڑا بیمار ہو جائے اپنے سوار نو اپنے اتے سوار نہ کر سکے، اسی سمجھنے ہیں اس گھوڑے دا مقصد فوت ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اے اسی اپنے گھراں دے اندر فریج خرید کے لے آنے ہیں، او دا مقصد اے ہوندا ہے کہ ساڈے گھر دی جو اشیاء نے، سالن ہے، روٹی ہے،
بھالے وہ خراب نہ ہوئے انہوں کولنگ دوے انہوں ٹھنڈیا رکھے اور ایمانداری نہ دسو اگر فریج خراب ہو جائے کولنگ کرنا چھڑ دوے تے انہوں اسی کباڑ کھانے سوٹا نہیں اور ایک گھران دی اندر اوون رکھے ہے او دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے سالن گرم کرنا پہلے اوون چے سالن گرم کر لیں دے ہو 1.5 منٹ دے اندر سالن گرم ہو جاتا ہے اوون دا مقصد کی ہے سالن نو گرم کرنا اگر اوون سالن گرم کرنا چھڑ دوے اسی سمجھنے اوون دا مقصد ختم ہو گیا ہے انہوں کباڑ کھانے دی زینت بنا دیتا جائے میرے بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسی طرح اللہ رب العالمین نے منو تے تو ہم پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرمان تو بعد ایویں اللہ نے دنیا تے نہیں کر دیتا بلکہ میری تے تو آٹی تخلیق دا بھی اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے اللہ فرما رہے نے میرے بندیان تیری تخلیق دا مقصد کی ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے کہ اللہ نے منو تو ہم کیوں پیدا فرمایا ہے سننا ذرا اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں انسان نو پیدا کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان نو پیدا کیتا ہے جنات نو پیدا کیتا ہے او دا مقصد ایکو ہی ہے کہ اے میری عبادت کر پتہ لگیا کہ جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کرتا اصل دے اندر اس بندے نے اپنا مقصد بھلا دیتا ہے اوے اوون کام نہ کرے فریج کام نہ کرے اونوں دنیا دے کباڑ کھانے دی زینت بنا دیندے ہو تے جیڑا بندہ اپنی تخلیق دا مقصد بھول جائے اگر انسان اپنی تخلیق دا مقصد بھول جائے تے یار ایک وقت آنے والا ہے اللہ نے اس انسان نو جہنم دے کباڑ کھانے دی زینت بنا دینا ہے اس واسطے میرے بھائیو میری تہاڈی تخلیق دا مقصد ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کریے تے عبادت کی ہے آؤ ذرا عبادت اور بھی بڑیاں نے آج میں ایسی عبادت دا تہاڈے سامنے ذکر کرنا ہے جیدا ذکر میرے تے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سے ہمارے سامنے ذکر فرمایا ہے اور عرش والے رحمان نے قرآن اندر جگہ جگہ تے اس عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ عبادت کی ہے وہ عبادت رب کو منگنا اللہ کو دعا کرنا آج انشاءاللہ میں دعا دی فضیلت اور کس طرح دعا منگن دا طریقہ کی ہے کیڑیاں دعاواں رب کو منگنیاں چاہیے نے اور کیڑیاں دعاواں تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے دعا قبول کس طرح ہوندی ہے دعا رد کس طرح ہوندی ہے اور آخر تے نال اے بھی دساں گا دعاواں قبول کون کردا ہے اور ساڈیاں پکاراں سندا کون ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو نہ پوچھئے اللہ دے قرآن نے بند کر دیتی ہے دودھ دا دودھ کر دیتا ہے پانی دا پانی کر کے رکھ دیتا ہے آؤ ذرا میں سورہ مومن دی جڑی آیت پڑھی ہے ایدا پہلا تہانوں ترجمہ سناواں آج میرے بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو اور جمعہ پڑھن والیاں مومنہ میریاں ماواں تے بہناں کے گزارش ہے بڑی خاموشی دے نال بڑے انہمات دے نال اے گھڑیاں قبولیت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے آپس دے اندر خطبے دے دوران گفتگو کر کے اشارے کر کے کتے اپنے اجر و ثواب نو ضائع نہ کر لینا بڑی توجہ دے نال گفتگو سماعت فرمانا اب دیکھو اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي سبحان اللہ سبحان اللہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللہ اپنے بندے نو کدے پیار نہ سمجھاتا ہے جنہیں باپ ہے نا کہ اولاد دی تربیت کرنی ہوئے بات منانی ہوئے باپ کبھی پیار نہ کہندا ہے
کدی غصے نال کہندا ہے، کدی ڈانٹدا ہے، کدی چرکدا ہے، کدی پیار نال سمجھاندا ہے تے کدی اولاد کولوں سوال کر کے سمجھاندا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندیاں نال ایہو جہا انداز اپنایا ہے۔ آ سننا ذرا قرآن دی آیت، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي سبحان اللہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا سونیا اعلان کر دے تہاڈیاں دعاواں سنن والا اللہ ہے، تہاڈیاں پکاراں سنن والا اللہ ہے۔ فرمایا جدوں میرا بندہ کوئی میرے کولوں دعا کردا ہے اودیاں دعاواں نوں میں اللہ ہی شرف قبولیت عطا کرنا، لہذا منگیا رب کولوں کرو، دعاواں رب دے سامنے رکھیا کرو، اپنیاں التجاواں رب دے سامنے رکھیا کرو۔ اللہ اکبر دے نال فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سبحان اللہ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ کولوں منگن دے انکاری نے، تکبر وچ آ کے اے آندا مینوں منگن دی کی لوڑ ہے، مینوں تے اللہ نے پہلے ہی اولاداں دے چھڑیاں نے، اے مینوں رب کولوں منگن دی کادی لوڑ ہے، مینوں کس کام دا تھوڑ ہے، میرے کول تے جناب بڑیاں دولتاں نے، میرے کول تے بڑا کاروبار ہے، اولاد بھی موجود ہے، میں رب کولوں کیوں منگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی جڑے میری عبادت تو منہ موڑ دینے تکبر کر دینے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔ اوے ان قریب وقت آن والا ہے، انہاں ورگے تے ہور بھی بڑے آئے، کتے فرعون ورگے بے ایمان متکبر بادشاہ آئے، ایک وقت آیا او بھی جہنم دا ایندھن بن گئے، ایتھے قارون ورگے اپنے خزانیاں تے مان کرن والے آئے، او بھی جہنم دا ایندھن بن گئے، ایتھے ابو جہل تے ابو لہب ورگے متکبر آئے، او بھی جہنم دا ایندھن بن گئے، ایتھے نمرود ورگے بے ایمان جلال قسم دے لوگ آئے، او بھی جہنم دا ایندھن بن گئے۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔ اوے ان قریب انہاں متکبرانوں بھی میں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا۔ پتہ لگیا دعاواں کون سندا ہے؟ اللہ نا 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 محبت نہ جواب دیا جائے، اور دعاواں کون سندا ہے؟ عرش والا رب دعاواں سندا ہے۔ آنا ذرا میں قرآن دا ایک اور مقام سنا ہے، اللہ پاک نے ایڈے سونے الفاظ نال ایڈے پیارے انداز نال اپنے بندیاں نوں سمجھایا ہے۔ اے دوسرا پارا ہی تے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے، اور قرآن سن کے اج تک جایا دے انشاءاللہ میں قرآن تے اج ترجمہ کرتا جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جدوں میرے بندے میرے بارے تیرے کولوں سوال کر، سبحان اللہ، جدوں میرے بندے میرے بارے اے میرے نبی تیرے کولوں سوال کرن تے کی کہنا ہے؟ انی فإنی قریب، تہاڈا رب تے
تے تواڈے بڑا ہی قریب ہے۔ صحابہ سوال کیتا اللہ دے نبی دسو اللہ نو پکارنا ہوے اچھی آواز نال پکاریے تے رب سندا ہے۔ اللہ دے نبی کہ اسی جی جی وچ رب نو پکاریے تے رب سندا ہے۔ اللہ نو کس طرح پکارنا چاہیے ہے؟ اللہ ساڈے کنا کو قریب ہے۔ اللہ دے نبی ایک میل تک دور ہوئیے تے بلائیے رب سن لے گا۔ فرمایا نا اللہ دے نبی دسو اللہ کنا کو ساڈے قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سونیا کیا دے میں تے انہاں دے بڑا ہی قریب ہاں۔ اچھا اللہ کنا کو قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے میں تے تواڈی شاہ رگ نالوں بھی زیادہ نزدیک ہاں۔ جے انج کہاں تے بات غلط نہیں ہوئے گی۔ اللہ دا بندیا اینا تو اپنے آپ دے نزدیک نہیں جنہ عرش والا رب تیرے نزدیک ہے۔ اور اینا تو اپنے کول نہیں جنہ اللہ تیرے کول ہے۔ تے نال فرمایا فاستجیبوا لی ولا یؤمنوا بی میرا بندہ جدوں میرے کولوں دعا کردا جدوں بھی کرے جتھے بھی کرے میں اودی دعا نو قبول کر لینا وا۔ اللہ سونے تے مثالاں دیندے آ ویندے ہو نا کہندے جناب فلاں افسر فلاں دن فلاں ٹائم تو لے کے فلاں وقت تک لوکاں دیاں شکایتاں سنے گا۔ اے جی وزیر اعظم اج 11 تو لے کے 1 بجے تک اپنی رعایا دیاں شکایتاں فون تے سنن گے۔ اللہ اکبر تے کدی آندا جی فلاں افسر اج کچہری لا کے پوے گا جی کچہری دا ٹائم کی ہے؟ اے جی صبح 10 تو لے کے 4 بجے تک کھلی کچہری لگے گی۔ یار عرش والے رب دی کچہری اوئی جیری ہر وقت دی کھلی رہندی ہے جیری ہر وقت دی کھلی رہندی ہے۔ فرمایا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا میرا بندہ جدوں بھی مینوں پکارے صبح پکارے میں تاں بھی سننا دوپہر کو پکارے میں تاں بھی سننا رات کو پکارے میں تاں بھی سننا امیر پکارے میں تاں بھی سننا غریب پکارے میں تاں بھی سننا آدھا پکارے تے تاں بھی سننا ادنا پکارے تے تاں بھی سننا بادشاہ پکارے تے تاں بھی سننا رعایا پکارے تے تاں بھی سننا عربی پکارے تے تاں بھی سننا اجمی پکارے تے تاں بھی سننا۔ اللہ فرماتے نے گورا پکارے تاں بھی سننا کالا پکارے تاں بھی سننا اور جتھے بیٹھا ہے اوتھے ہی پکارے میں تاں بھی سننا۔ کیوں؟ او دی صفتی اے وے فاستجیبوا لی ولا یؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء دا آمد رحمت تہاڈی ملاقات نہ چند اللہ دے نبیاں نال کراواں تے بات اگے لے کے جاواں۔ اے اللہ نے قرآن کریم اندر نہ کئی انبیاء دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اج عقیدے دیاں گلاں بھی انشاءاللہ میں تہاڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ جنہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں اج انہاں بھی میرا کھلا پیغام ہے قرآن دا۔ سونیا دعوت میں کوئی اپنی دعوت نہیں لے کے آیا اپنی جماعت دی دعوت نہیں لے کے آیا اپنے اکابرین دی دعوت نہیں لے کے آیا اپنے اساتذہ دی دعوت نہیں لے کے آیا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور لوگوں میں دعوت لے کے آیا یا اللہ دے قرآن دی لے کے آیا یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دی لے کے آیا۔ دعوت میری ذاتی دعوت نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھئے اور یار مشکلات تے اللہ دے نبیاں دے بھی آئیاں نے اللہ دے نبیاں نے کنوں مشکل حالات وچ پکارے ہیں۔ آؤ میں چند نبیاں اج
تہاڈی ملاقات کرا دیاں سب تو پہلا جناب آدم علیہ السلام دا اللہ نے قرآن وچ تذکرہ فرمایا ہے جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے منع کیتا ہے واقعہ لمحہ پھر کدے بیان کریں گے فرمایا آدم اس مخصوص درخت دے پھل دے قریب نہ جائی لیکن غلطیاں ہو گئیاں شیطان نے پھسلا دیتا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ شیطان نے پھسلا دیتا تے جنت چوں باہر نکال دیتا اور بابا جی آدم تے اما جی حوا زمین تے پھر رہے نے پریشان نے مشکلات وچ نے مصیبت اندر نے تے سارے دروازے بند نے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے جناب آدم علیہ السلام تے اما جی حوا نے آسمان ول نگاہ چک لیاں تے دعا کی کیتی ہے فرماتے ہیں ربنا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان اللہ اللہ اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے ہیں جے تو رحم نہ کیتا تے خسارہ پا جائیں گے پتہ لگیا آدم نے منگیا تے بولو کدے کولو اللہ کو نا 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 کدے کولو منگیا ہے اللہ کو منگیا جناب نوح علیہ السلام دا قرآن نے تذکرہ فرمایا 9.5 سال تک قوم والے تبلیغ کیتی ہے قوم والے ایمان نہیں لے کے آئے چند لوگ ایمان لے آئے جناب نوح دل برداشتہ ہوئے تے ہاتھ چک لیں اسمانہ پر نگاہ چک لیں یار قرآن سن لے سورہ نوح آخری آیتانیم جناب نوح نے اللہ دے سامنے ترجمہ کی دیا فرماتے ہیں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا سبحان اللہ عرش والے ربا اے میری قوم نو تباہ کر دے ایک گھر بھی انہاں وچ صحیح سلامت باقی نہ رہے اللہ انہاں نو بھی تباہ کر دے تے ایدیاں اولاداں نو بھی تباہ کر دے کہ اولاداں زندہ رہیاں تے دوجیاں نو گمراہ کرن گیا پتہ لگیا جناب نوح نے دعا منگی ہے تے کدے کولو اللہ اور کاجی کے بولو کدے کولو اللہ کولو دعا کیتی ہے آدم نے منگیا تے رب کولو نوح نے منگیا تے رب کولو آنا میں دستا جاواں کہ اللہ دا پیارا خلیل جناب ابراہیم دا قرآن نے تذکرہ فرمایا 82 سال دا بابا ہو چکے اللہ دا خلیل ابراہیم مرضیاں عرش والے رب دیاں اللہ نے حجر تک اولاد نہیں دیتی اوے اللہ نہ دین تے آئے تے 82 سال تک اللہ اپنے ابراہیم بھی نہ دے کہ دین تے آئے بنا منگیا اللہ مریم نو بغیر نکاح دے عطا کر دیندا ہے اے میرے رب دیاں صفتاں نی جناب ابراہیم نے بھی ہاتھ چک لے 82-83 سال عمر تک کی پڑھتے نے تسی بھی پڑھیا کرو پڑھتے ہیں ربی حبلی سبحان اللہ سبحان اللہ ربی حبلی من الصالحین اللہ اولاد دے دے نیک اولاد دے دے رب بولو بس اولاد نہ منگیا کر بیٹے بھی منگیا کر تے نیک منگیا کر دعا کر اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا دے آمین اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنا دے جناب ابراہیم نے مسئلہ سمجھا دیتا لوگوں اگر رب نے 82 سال تک بھی اولاد نہیں دیتی پھر بھی اولاد منگنی ہے تے کدے کولو اللہ کولو چونکہ او دی صفت ہے او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے اونوں کون پوچھدا سبحان اللہ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے اونوں کون پوچھدا تیاں پتر لوکو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور سارے اختیار کدے کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تو
اس رب نو بھلا چھڈیا تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا سبحان اللہ اور تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پر رب دیکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سیدھا کڈیا دعا کرو اللہ انہاں بادشاہ نو رحمت بنا دے کلک پکی ہے دعا کرو اللہ انہاں بادشاہ نو رحمت بنائے اور رب دیکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سیدھا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار کر لے اللہ کول نے جناب ابراہیم مانگتے نے ربی حبلی من الصالحین